دیکھو بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر لاہور شہر کے ساتھ اتنی تباہی ہو رہی ہے، اتنے لوگوں کی چھتیں گر گئیں، اتنا سب کچھ ہوا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اگر بارش اور طوفان چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کوئی سزا دے رہا ہے، تباہی دکھا رہا ہے، ان کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ میں تو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہوں، میں تو بتا چکا ہوں، ریکارڈنگ چل رہی ہیں، الحمدللہ پلے لسٹ آئیں گی، لیکن وہ ایک ساتھ مجھے سب کچھ پریپیئر کر کے لانا ہے۔ ارے بھیا یہ مونسون نہیں ہے، بتا کے تھک گیا میں تو، بتا رہا ہوں مونسون نہیں ہے۔ کراچی میں بھی مونسون نہیں تھا وہ والا، لاسٹ ویک میں جو تھا، لاہور میں بھی مونسون نہیں ہے نہ۔ 29 جون والا کوئی مونسون کا پہلا اسپیل تھا، نہ یہ کوئی دوسرا اسپیل چل رہا ہے، یہ مونسون والا اسپیل ہی نہیں چل رہا۔ ان لوگوں کے دعوے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تباہیاں ایسے تو نہیں ہو رہی۔ یہ اگر مونسون ہی سمجھتے رہتے ہیں نا، جو ان کے دعوے تھے جی 5 سے 10 تک رہے گا، آج تو 10 جولائی ہے نا، اور اس وقت شام کے جو ہے نا 5:20 ہو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے میڈیا وہ ایک یوٹیوب پہ سے اسکرول سرچ کر کے اسکرین شاٹ لے لیے۔ تو بھائی اگر مونسون ہے تو ان کی 5 سے 10 کی جو تھی، تو اب تو یہ مونسون کا اسپیل بھاگ جانا چاہیے نا انہی کے بقول، اور اس کو تو اس طرح برسنا چاہیے تھا جیسے یہ دعوے کر رہے تھے۔ اس نے تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو کیسے ٹوٹ گئی ان کی کمر؟ کیسے ان کے جو ہے نا لاشیں گر رہی ہیں، چھتیں گر رہی ہیں، لاہور ڈوب رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے نا۔ یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے ان کی حکومت چل رہی ہے لاہور پر، یہ سمجھ رہے تھے ان کی حکومت چلتی ہے پنجاب پر، یہ سمجھتے ہیں ان کی حکومت چلتی ہے سندھ پہ، بلوچستان پر، یہ سمجھتے ہیں ان کی حکومت چل رہی ہے پاکستان پہ۔ یہ بھول گئے کہ ان کی حکومت نہیں چلتی، کسی نے ان کو موقع دیا ہوا ہے، آزما رہا ہے، ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کتنے پانی میں، اور وہ جس کی حکومت چلتی ہے وہی ہر شہر کر رہا ہے۔ میں کراچی کے اندر کتنا عرصہ رہ کے آیا ہوں، کتنا عرصہ رہا ہوں پتہ ہے تمہیں؟ مارچ، اپریل، مئی، جون، اور جون کے اینڈ پر میں آیا ہوں واپس الحمدللہ۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون، 4 مہینے میں تھا وہاں پر۔ پوچھو کراچی میں 4 مہینے یہ جو مارچ سے لے کے جون کے اینڈ تک میں کتنی بارش ہوئی ہے، ذرا پتہ کر لو۔ ان کے دعوے تو تھے نا محکمہ موسمیات والوں کے، رپورٹیں تو چل رہی تھی نا، بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کتنے طوفان آ گئے تھے، کتنا تباہ ہو گیا تھا کراچی۔ پوچھو، دیکھو، جاؤ رپورٹیں چیک کرو، میری ویڈیوز چیک کر لو کتنا تھا، لگ پتہ جائے گا۔ اور اب میں کراچی سے آ چکا ہوں، اب کراچی کے اندر حشر دیکھ لینا، دیکھ لو، ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ۔ میں اب کراچی کی رپورٹس نہیں چیک کر رہا، اب ضرورت نہیں نا، میں وہاں ہوں ہی نہیں تو مجھے کیا پڑا، مجھے کیا پروا۔ اب میں لاہور میں ہوں، تو جب میں لاہور میں آؤں تو دیکھو لاہور میں میرے آنے سے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد لاہور میں کیا ہوا، کیسے سسٹم میں تبدیلی آئی، اور اس کے بعد جب میں نے ویڈیوز کے اوپر بتانا شروع کیا، ریکارڈنگ شروع کی، ابھی میری اور آئیں گی انشاءاللہ سیریز، اور پلے لسٹ ڈیٹ کے حساب سے ہیں، تیاریاں کر رہا ہوں میں۔ لاہور شہر کے اندر جو ہو رہا ہے بتا چکا میں، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی مونسون ہے، میں ابھی پھر بتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ مونسون ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ وہ ذلیل کر رہا ہے کچھ لوگوں کو، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو لگتا ہے، ان کو سسٹم دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ کیسے بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو سائنس کے دعوے کر رہے تھے، وہ جو کتابیں چاٹتے تھے، وہ جو اولیاء اللہ کو ڈیگریڈ کرتے تھے، وہ جو سائنس کی آڑ میں اسلام والوں کو اپنے سے صدیاں پیچھے سمجھتے تھے، بیکورڈ کہتے تھے، یہ مولویوں کو کیا پتہ، یہ داڑھی والوں کو کیا پتہ ہے نا۔ تو ناؤ دا گیمر ہیز کم ود اللہ واحد القہار، اور یہ میں نہیں پرفارم کر رہا، پھر بتا رہا ہوں، میرے بنا الزام لگا دینا کہ تو جو ہے نا، وہ جو ہے نا آگے جو ہے نا یہ لاہور میں بارشیں کروا رہا ہے اور یہ کروا رہا ہے، یہ کہ میرے کارنامے دیکھ کے تم بولو گے نہیں تو ہے اس کے پیچھے، میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ میرے پاس کوئی بٹن ہے کہ میں آسمان پہ بٹن دباؤں گا بادل چلے جائیں گے اور بادل آئیں گے؟ اب تم کہو گے نہیں تو جب بولتا ہے نا تو یوں ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے تو بادل آ جاتے ہیں، تو بولتا ہے تو چلے جاتے ہیں، یہ تو کر رہا ہے نا، میں نہیں ہوں خدا بھائی۔ اگر تم کہو گے کہ میں کر رہا ہوں تو پھر وہ والی پھکی دے دوں گا میں، کہ تم کہتے ہو نا گاڈ انسان کے روپ میں آ جاتے ہیں، اوتار کے روپ میں آتے ہیں، تو اگر تم مجھے گاڈ مانو گے تو تمہارے تو سارے ہندو دھرم، عیسائیت کے اور یہودیت کے ویسے ہی دھڑام سے گر جائیں گے زمین پر۔ کیوں؟ کیونکہ پھر تو میں بولوں گا جو میں کہہ رہا ہوں پھر اس پہ بلیو کرو تم سارے۔ اف یو سے کہ یہ سب میں نے کیا، یہ سب میں کر رہا ہوں کرا لاہور پر، تو پھر تم وہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں تمہیں کمانڈ دے رہا ہوں نا، میں حکم دے رہا ہوں کہ اگر تم مجھے اتنا شکتی شالی مانتے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پرفارم کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ میری حکم سے ہو رہا ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم یہ بھی گواہی دو کہ محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، چلو مان لو۔ تو میں اب تمہارا یہ کانسیپٹ جو تھیوریاں تم نے پھیلائی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر کہ گاڈ اوتار کے روپ میں آتا ہے اور یہ گاڈ والے کام ہوتے ہیں جو کہ میں نے پرفارم کیے ہیں بہت سے ماضی میں، تو اگر ایسا ہے تو میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو تم بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی جو گاڈ اوتار کے روپ میں آئے گا وہ تم سے ہی کہے گا کہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تم لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ پھیلایا نا دنیا کے اندر کہ جیزس ہے وہ انسانی روپ میں آ گیا تھا گاڈ، اور جو رام کرشنا وشنو ہنومان ٹائپ کے ہیں یہ گاڈ تھا جو انسانی روپ میں آیا۔ تو تمہاری تھیوریاں اگر ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کا کوئی پریکٹیکل ایگزسٹ کرتا تو پھر وہ مجھے ہونا چاہیے۔
ماں بدولت کو ہونا چاہیے نا انسانی روپ میں، کیونکہ کام تو میں نے کیے اس طریقے کے. جب تم گاڈ کو نیلیفائی کرو گے، گاڈ کو نیگلیکٹ کر دو گے، گاڈ کو مائنس ہی کر دو گے، تو بچے گا کون؟ میں. اوبیسلی میں بچوں گا نا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت میرے مقابلے میں تو کوئی غیر مسلم آ ہی نہیں سکتا. تو 7 ارب انسان ایک طرف، 6 ارب لگا لو، 6 ارب انسانوں کے مقابلے پہ ایک اکیلا میں کھڑا ہوا ہوں. اور 6 ارب کے جو ہے نا، وہ 6 ارب انسان بے بس ہیں، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے جو میں کر رہا ہوں. تو طاقتور کون ہوا؟ میں. پاورفل کون ہوا؟ میں. شکتی شالی کون ہوا؟ میں. یہ طاقت خداؤں والی کس کے پاس ہوئی؟ میں. رائٹ. سو پھر میں کیا ہوں؟ اب تم بتاؤ. پھکیاں بہت ہیں میرے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اسلام کے سچائی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو اللہ میری مدد ایسے ہی تو نہیں کر رہا. کوئی تو بات ہے جو میری مدد کر رہا ہے، کچھ تو سپورٹ دے رہا ہے نا. وہ ایسی لازوال قسم کی کہ بے بس ہو تم لوگ. اب تم اپنی ہی لاجکس میں پھنس گئے ہو، تم اپنی پھکیوں میں ہی پھنس گئے ہو. تم نے جو جھوٹی کہانیاں گھڑی تھیں، تم خود ہی پھنس گئے اس کے اندر. تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ مانو کہ اس وقت اس کائنات کا صرف ایک خدا ہے، اور اس کا نام ہے اللہ. دوسری صورت میں سامنے موجود ہوں، تو تم مجھے تو گاڈ کہو گے نہیں، کیونکہ میں تو انسان ہوں. تم کہو کہ تو انسان ہے، چلتا پھرتا ہماری طرح، کھاتا پیتا بھی، ہنستا ہے، روتا ہے، بولتا ہے، گاتا ہے، سب کچھ ہے. تو وہی تو بات تھی جب نبی آتے تھے پرانے دوروں میں، تو لوگ یہی تو کہتے تھے ان کو کہ تم تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کیسے ہو سکتا ہوں؟ رائٹ. میک سینس نا. تو میں تو ہوں ہی نہیں. تو بھائی جب نبی نہیں ہو سکتا میں، تو گاڈ کیسے ہو سکتا ہوں؟ گاڈ کا لیول تو اور ہائی ہوتا ہے نا. بعد میں تمہاری پھکیاں تمہارے منہ پہ پڑ رہی ہیں. تو بھیا لاہور کے اندر جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تباہیاں میں نہیں کر رہا، میں کر ہی نہیں سکتا. میری کیا مجال ماں بدولت کی کریں. لیکن اگر میں چاہوں پھر میں اپنی بات کروں گا نا. اگر میں چاہوں تو پھر وہ والی بات آ جائے گی. اگر میں چاہوں کہ بارش برس جائے، اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس دفعہ تو میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا. یہ جو ہو رہا ہے میں نے نہیں چاہا تھا. یہ تو کچھ اور ہی سین چل رہا ہے. میں نے تو چاہا تھا بارش ہی نہ ہو پورے جولائی میں، لاہور والے تڑپ جائیں بارش کے پانی کے لیے. لیکن مسئلہ ہے کہ میری ارادوں کے بیچ میں کوئی اور آ کے دکھاتا کہ تو گاڈ نہیں ہے، تو آرام سے بیٹھ جا، ابھی مجھے اپنی مرضی کرنے دے. تو وہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے. تو بس ایکسپلین کر، تو بس بتا، تو بس ان کو سمجھا. وما علینا الا البلاغ المبین. پھر جس کا دل چاہے مان لائے، جس کا دل چاہے کافر رہ کے مرے. اللہ نے نہ کافروں کے لیے بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں، جیلیں بنا کے رکھی ہیں، آگ بھڑکتی ہوئی رکھی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے کانٹوں کا، اور کھولتا ہوا پانی پلانے کے لیے رکھا، سروں پہ ڈال کے کھالے جھلسانے کے لیے، کیڑے مکوڑے رکھے ہوئے کھلانے کے لیے، پیٹ پھاڑ دینے کے لیے، کینچیاں، ہتھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ ہے ان کی مہمان نوازی، جنہوں نے اپنے آپ کو زمین پہ خدا سمجھ کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندوں پہ ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے. اللہ کی آرمی بڑی طاقتور ہے، اللہ کی پولیس بڑی زبردست ہے، اور اللہ کی فوج بھی بڑی زبردست ہے الحمدللہ. اس کو ایسے نیرے گھرے نتھو خیرے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی فوج کے لیے. اس کی فوج انسانوں سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کو اشرف المخلوقات ضرور بنا ہے، لیکن اللہ کی جو فوج ہے، خفیہ لشکر، وہ انسانوں سے کئی زیادہ طاقتور ہے. ایک پھونک مار دینا فرشتہ آ کے انسانوں کے ہجوم کے، لاکھوں انسان ایسے ہی مر جائیں گے. صرف ایک پھونک مار، ایک چیخ مار دے کوئی فرشتہ، گئے لاکھوں انسان ایسے آنن فانن. فرشتہ آئے پورا شہر اٹھا کے زمین پہ مار دے، ختم، پورا شہر غائب ہو جائے گا. شہر سمجھتے ہو کتنا گوگل میپ پہ نہیں وہ جتنا سا دکھتا ہے. میں شہر کی بات کروں، کھڑے ہو کے دیکھ لو کتنا بڑا ہوتا ہے شہر. ہاں وہ، اور کبھی جہاز میں بیٹھ کے دیکھو، تھوڑا سا بلندی پہ جب جہاز آتا ہے تو شہر ذرا لگتا ہے کہ ہاں کتنا بڑا شہر ہے نا. اس کو دیکھ کے کبھی زوم آؤٹ پہ سٹی کو دیکھنا ہائی اینگل سے، گوگل پہ امیجز مل جاتے ہیں کتنا ہوتا ہے شہر. ایسے اٹھا کے ایسے ہی مار دیں زمین پر، سارے لوگ مر جائیں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. تو ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے، سوچو اللہ کی پاور کیا ہوگی. جو فرشتوں کا سردار، بادشاہ، کنگ، پتہ نہیں کیا ہے، سارے فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں. دا کنگ آف اینجلس، دا کنگ آف ڈیولس، دا کنگ آف جنات، اللہ واحد القہار رب الجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی میرا تو مقصد سیدھا سا ہے کہ تم لوگ سمجھو. مجھے بس یہ بتانا تھا کہ یہ جو بادلوں کے بادل ہیں، ابھی تو صفایا ہو گیا، کافی حد تک صفایا کیا ہوا ہے، بس کچھ بادل سجائے ہوئے، موسم کو کول رکھا ہوا ہے اس نے. یار آپ نے تو سگنیچر کر دیا ہے گا. اوئے چلو بھائی، اللہ حافظ، بابا ہے، مجھے فوٹیج لینی ہے، اللہ کا نام آ گیا.